یہ شاید ایک بہت عام سی بات لگے آپ کو، لیکن ہے بہت خاص اور بڑی اسپیشل. اس میں سلسلہ یہ کہ ہمارے ایک بہت مستند، ہمارے ایک بہت معروف، ہمارے ایک بڑے ویل نون اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ UK نے ان کی انٹری پہ پابندی لگا دی، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً. اور اس کے بعد وہ پورا جو ایک ٹریل، جو پورا ایک کیس اور پورا جو کیس بنایا گیا اور پورا جو کیس ڈیفائن کیا گیا، اگر اسے پروسیس کریں نا تو ایک لمحے کو دل چاہتا ہے ایسے کر کے ہو جانے کو کہ ہماری فرقہ بندی، ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعصب، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا ہمارے جو دشمن ہے وہ کتنی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم کتنی بے وقوفی کے ساتھ اپنے آپ کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں گروہوں میں، جبکہ ہمیں کہا ہوا ہے کہ گروہوں میں اور تفرقہ بازی میں مت پڑو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس رسی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مسلک کی، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت کی، اپنے گروہ کی بڑی اس کی وہ ضرورت ہے. اسلام یا قرآن کی بات اگر وہ ڈینائی ہو جائے تو ہو جائے، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا شاید، لیکن ہماری جماعت کی جو بات ہے اور ہماری جو ایک تھاٹ ہے وہ چیلنج نہیں ہونی چاہیے. چلیں یہ تو ایک اور کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر نہیں بات کرتے، اس لیے کہ یہ جو ہے بات کرنا تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو، تکلیف دہ بھی ہو، مجھ سمیت. لیکن ایک اور زون کی طرف چلتے ہیں جہاں پر کہ پابندی لگائی گئی ان کی انٹری پہ، اور مجھے مزہ آیا. میں نے بس پڑھا، میں ہنس رہی اور سوچ رہی ہوں اس دن سے کہ یار دیکھو کیا سمجھا جا رہا ہے ہمیں. مطلب جب کوئی آپ کو یہ سمجھے نا کہ آپ تو بالکل ایویں ہی ہیں اور آپ بھی کوئی چیز ہے، مطلب you do not even exist. how can you just think you exist and how can you just think you can do whatever you want to do. یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ خوش فہمی آپ کو کیسے ہوگی؟ یہ اس طرح کے جو ڈیسیجن ہے نا، یہ انفورس کرتے ہیں اس تھاٹ کو جو کہ یہ ہے. فریڈم فلوٹیلا پہ جتنا بے دھڑک قسم کا اٹیک ہوا تھا جو ہم نے تھوڑے دن تک شور مچایا، اور وہ بھی بوجہ ہم نے زیادہ شور مچایا، ورنہ ہم تو چوں چرا نہیں کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اچھا، اور وہ بھی اب ہم بھول بھال گئے، اور ہم بھول بھال جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ شارٹ میموری ایک بڑی اچھی بلیسنگ ہے، اس کے ساتھ زندگی بڑی ہنسی خوشی گزرتی ہے. اچھا جناب، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا زبردست بات ہے وہ یہ کہ کیریکیچرز کا جب ایشو ہوتا ہے اور جب ہم اس پہ ذرا تمتماتے ہیں اور ہم اس پہ غصے میں آتے ہیں اور ہم تیش میں آتے ہیں کہ آپ کی ایسی کی تیسی، آپ کو کس نے یہ رائٹ دے دیا ہے کہ آپ اٹھ کر ہماری سب سے محترم، سب سے مقدس، سب سے قابل قدر و عزت اور سب سے زیادہ ہماری جو بزرگ اور برگزیدہ ہستی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی توہین آمیز حرکت کریں یا ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی تھاٹ بھی لے کے آئیں، اور اگر لے ہی آئے ہیں آپ تھاٹ تو اس کو آپ اتنا پروموٹ کریں اور پھر اس کے اوپر آپ اتنا بے دھڑک آپ کا موقع. فریڈم آف اوپینین ہے جناب، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم، آزادی، وہ کیا ہے، رائے کی آزادی کا یہ دور ہے. اور اسی دور میں، اسی ٹائم میں، اسی ایرا میں کوئی ایک بندہ اگر اپنی آرگیومنٹیشن دے رہا ہے جو کہ پراپر ایک رائے ہے، جو کسی کو افینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کسی بھی ایک چیز کے اوپر دو مختلف لوگوں کی دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں. اور ہمارا جو ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں نا لبرلزم، یا جہاں پہ ہم کہتے ہیں فنیٹک نہ ہونا، یا جہاں پر ہم کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ نہ ہونا، تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، بلکہ وہ یہ بھی ہے وہ کسی بھی ایک نقطۂ نظر پہ اتنی شدت کے ساتھ نہ آئے کہ وہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کے، سمجھنے کے، تسلیم کرنے کے قابل نہ رہے. اس لیے کہ دنیا میں مختلف اور متضاد رائے کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان سب کو اتنا ہی رائٹ ہے ایگزسٹ کرنے کا جتنا کہ کسی ایک شخص کو ہے. لیکن جناب ہم نے اس ڈیفینیشن کو کہاں مانتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیریکیچر چھاپنا تو ہمارا رائٹ ہے، اس لیے کہ آزادی رائے کا دور ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اگر کوئی کامنٹ کریں گے، وہ اگر کوئی تبصرہ کریں گے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ناگوار ہیں، جو کہ ہمیں قبول نہیں ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ سے بھی کچھ مسلمان ساتھ مل جاتے ہیں، ہماری جو گروہ بندی اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ اور پروموٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف دہ لگتی ہیں یہ باتیں، تھوڑی سی نہیں بہت لگتی ہیں تکلیف دہ. اینڈ آئی وش کہ کسی طرح سے ان کا کوئی سولوشن نکل سکے، اور ان کا سولوشن وہی ہے جو کہ اکثر ہم یہاں سے اسلام آباد سے اگر ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوں تو قائد اعظم کی ایک بڑی سنجیدہ سی شکل ہے جو آج کل مجھے لگتا ہے کہ رنجیدہ ہے، اور اس کے نیچے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اتحاد، ایمان، تنظیم. اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر فیتھ تو ہو، اور پھر اس فیتھ کے اوپر یونٹی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں اور تنظیم کی طرف جائیں، تو یقینی طور پر ہمارے حالات واقعات جو ہیں بہتر ہو سکتے ہیں.